حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا حاضرہ میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کرو۔ پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا ایک دعوت میں ہم نے جانا ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ایک بغل میں رسی رکھی، دوسری بغل میں چھری رکھی۔ تو سیدہ حاجرہ نے پوچھا دعوت پہ جانا ہے تو یہ چھری اور رسی کا دعوت پہ کیا کام ہے؟ چھری اور رسی کا دعوت پہ کیا کام ہے؟ تو آپ کے منہ مبارک سے یہی نکلا کہ ہو سکتا ہے دعوت پہ کوئی دمبا ذبح کرنا پڑ جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی ایسی لاج رکھی کہ پھر جب اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی تو پھر نیچے دمبا بھی ذبح ہوا۔ تو کسی محبت والے نے کیا کہا ہے؟ گل تیرے منہ چڑی نکلے او تیرے، گل تیرے منہ چڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر، گل تیرے منہ چڑی نکلے او تیرے، جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر میدان مینا میں پہنچتے ہیں اور بیٹے کو نیچے لٹا دیا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، بلکہ اس سے پہلے جو مکالمہ ہوتا ہے میدان مینا میں پہنچ کر حضرت جناب ابراہیم پوچھتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں خواب میں، فانظر ماذا تری، مجھے بتا اگر یہ کام میں صحیح میں کر دوں تو تیرا کیا خیال ہے؟ وہ بیٹا سعادت مند بیٹا تھا، وہ حاجرہ پاک کا بیٹا تھا، وہ جناب ابراہیم کا خون تھا، اپنے باپ کے آگے سر نہیں اٹھایا، بلکہ قرآن کے لفظ ہیں جناب اسماعیل بول کر کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ نے جو کچھ خواب میں دیکھا ہے، آپ کو جو حکم ملا ہے۔ اچھا محبت والی بات کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کہتے بڑی خواب ہے، خواب پیچھے میں کو آنا چاہیے اور خواب پہ کہ میرے گلے تو چھری چلا دینی تھی، نہیں، حضرت اسماعیل بھی چونکہ رب کے نبی ہی تھے، وہ نکاح نبوت سے جانتے تھے کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ صرف خواب نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب وحی ہوتی ہے۔ تو اب وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا، بیٹے نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے آپ وہ پورا کر دیجئے، رہی میری بات ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ میرے گلے پہ چھری چلا دیں، انشاءاللہ میں صبر ہی کروں گا۔ علامہ اقبال اس لیے کہتے ہیں یہ فیضان نظر تایا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تایا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، بولو یہ فیضان نظر پایا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس
نے اسماعیل کو آداب فرزندی، ابراہیم نے بیٹے کو لٹا لیا، اب گلے پہ چھری چلانا شروع کی ہے۔ چھری چلی تو ضرور ہے پر اسماعیل کے گلے پہ نہیں بلکہ تنبے پہ چلی ہے، تنبے پہ چلی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس سنت کو قیامت تک باقی رکھ دیا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، ذرا بڑی محبت سے اپنے دلوں پہ اس کے لیجئے۔ میں نے اس سے جو سبق نکالا، ابھی میں سوچ رہا تھا اسی سبق نکالنے کے بارے میں، اس سے کیا نکالوں؟ میرے دل نے مجھے گواہی دی، مجھے کہا کہ یہ کہہ دے لوگوں کو، یہ سنا دے لوگوں کو کہ جو باپ کا فرما بردار ہو، جو باپ کے آگے سر جھکانے والا ہو، اگر کبھی چھری کے نیچے آنا ہی پڑ جائے، اگر کبھی وہ چھری کے نیچے آ ہی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے چھری کے نیچے سے نکالنے کے وسیلے خود پیدا فرما دے گا۔ میں نے بات بڑی کی ہے، سبحان اللہ کوئی نہیں۔ جے ابراہیم علیہ جے تمبا نہ آندا تے میرا اج اسی بھی کوئی نہیں سی بچنا، نہ اسی ہونا سی تے نہ ساڈے پترا ہونا سی۔ اس واسطے اونچی سبحان اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ جو باپ کا فرما بردار ہو جائے وہ کبھی چھری کے نیچے آ بھی جائے، کبھی مشکلات میں پھنس ہی جائے، کبھی پریشانیاں گھیر ہی لے، تو باپ کے ادب اور فرما برداری کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے ضرور اس مشکل سے نکال کر اس کے لیے راہ آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اور اللہ پر قیامت تک یہ بات رب تعالیٰ نے باقی رکھ دی ہے۔ اب قربانی قیامت، اب قربانی کیا میں کروں، اب قربانی عید کے دن حاجی صاحب کرے، اب چودھری صاحب کرے، اب ملک صاحب کرے، اب فلاں کرے، فلاں کرے، وہ حضرت ابراہیم کو ضرور یاد کرتا ہے اور ایک ہی بات کہتا ہے، میں فرض محبت ادا کر رہا دے، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا میں فرض میرے قربانی کر دیں وہ بولو بس باقی کا میں نہ بولو، میں فرض محبت میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو یہ بات، باپ کی بڑی شان ہے، باپ کا بڑا رتبہ ہے، باپ کا بڑا مقام ہے۔ باپ سر پر ہونا تو بندے کے سر پر چھاں ہوتی ہے، بہت ساری باتوں کی اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ ابھی میرا باپ میرے سر پہ ہے، مجھے کیا پرواہ ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، کمرے کے باہر دروازے پر باپ کے جوتے بھی پڑے ہونا تو بچے کا دل پھر بھی جو ہے نا ہوشیار رہتا ہے، اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا ابا میرے گھر ہے، میرا باپ میرے ساتھ ہے۔ کمرے کے باہر پڑے جوتے بھی اسے یہ ساتھ دلاتے ہیں کہ تیرا باپ تیرے گھر میں موجود ہے، تیرا باپ تیرے سر پہ موجود ہے۔